السلام علیکم، میں ہوں خضر کلاسرا اور آپ سے اس ولاگ میں جو ہے وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہونے والے الیکشن اور الیکشن کے جو امیدوار ہیں ان سے بات کرنے کا سلسلہ میں نے کہا شروع کیا جائے تاکہ امیدواروں کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ یوٹیوب چینلز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے بات کر سکیں، اپنے صحافی دوستوں بھائیوں کو آگاہ کر سکیں کہ وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ایک سال کا فیصلہ اور انتہائی اہم فیصلہ، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے سینئر صحافی، براڈ کاسٹر، ہماری ایک اچھی کولیگ، ایک ویل نون جرنلسٹ، وومن جرنلسٹ کی بھی وہ ایک سینئر عہدیدار ہیں، بلکہ اس کی بانی ہیں، فوزیہ کلثوم رانا۔ فوزیہ، بہت شکریہ۔ ایک میں نے آپ کا انٹروڈکشن دیا، ایک میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی دیں، بینگ اے جرنلسٹ، کیونکہ آپ خود بھی اپنے بارے میں کچھ بتائیں، یقیناً لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے۔ بہت شکریہ کلاسرا صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا اس خصوصی موقع پہ، خاص طور پر جو کہ بہت اہم دن ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے لیے اور صحافیوں کے لیے اسلام آباد کے، نہ صرف اسلام آباد کے بلکہ پورے پاکستان کے۔ تو سب کو السلام علیکم ایک بار پھر سے۔ میرا نام فوزیہ کلثوم رانا ہے، میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ایم ایس سی کیا ہے پولیٹیکل اسٹڈیز میں، امریکن اسٹڈی سینٹر سے، اور جو کلاسرا صاحب ہے نا، یہ میرے یونیورسٹی فیلو بھی ہے، یہ ایک جونیئر لائک بھی ہیں؟ کامن اچھا، میں تو یہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی، یہ سب پہ چھوڑتے ہیں وہ کیسے گیس کرتے ہیں جونیئر اور سینئر کا نا۔ جی تو باقی بنیادی طور پہ میرا جو فرسٹ جاب تھا وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہی تھا، اسائنمنٹ ایڈیٹر کے طور پر، رپورٹنگ، پروڈکشن، پروڈیوسر، مائک کے وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں لائک رپورٹنگ اور سب کچھ کرنے کا کام کر رہی ہوں مختلف فیلڈز میں۔ جو نیشنل پریس کلب اور صحافیوں کی یونینز کی جہاں تک بات ہے، تقریباً 13-14 سال سے میں یونین میں بطور کبھی ڈیلیگیٹ الیکشن لڑتی ہوں۔ نیشنل پریس کلب میں نے ایک دفعہ الیکشن وہ پینل کی طرف سے کہہ لیں جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر بھی جیتا تھا، اس کے بعد سے مجھے پینل والوں نے شامل نہیں کیا، شاید میں اتنی کمپیٹنٹ ان کو نہیں لگی بطور کینڈیڈیٹ۔ لیکن ان چیزوں کو میں چیلنج اس لیے کرنا چاہ رہی تھی، کلاسرا صاحب نے بڑے کڑے وقت میں مجھے بٹایا ہے۔ جو بنیادی طور پر کلب کی پالیٹکس ہے نا، یہ گھومتی ہے شخصیات، کچھ لوگ کہتے ہیں وی آر کنگ میکرز، تو میری ایک عادت ہے کہ میں چیلنج کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر سال یا سال ہر سال 6-7-8 دفعہ آپ مختلف لوگوں کو ہی الیکشن لڑوائیں۔ آپ وہ ایک میوزک چیئر ہے، وہ مخصوص چہرے ہیں، وہ مخصوص نام ہیں۔ سم ٹائمز وہ پریزیڈنٹ ہیں، کبھی وہ سیکریٹری ہیں، کبھی وہ فائنانس سیکریٹری ہیں، سم ٹائمز جوائنٹ سیکریٹری ہیں۔ پھر اگر پالیسی کی بات کریں، ہیرارکی کی بات کریں، اسٹرکچر بنانے کی اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں جی گروپ میں سازش ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جب میں بات کرتی ہوں کہ جو کمپیٹنٹ صحافی ہیں ان سب کو لے کر آئیں، باری باری موقع دیں، جتنے ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سارے ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی کسی اور گروپ سے الیکشن لڑے تو جی ڈسپلن کی کارروائی ہو جائے گی، آپ نے غلط کر دیا، آپ نے تشخص خراب کر دیا، آپ نے ہمارا نام ڈبو دیا۔ تو نہ تو آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنے گروپ میں لیں، نہ کہیں اور سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دیں، تو معذرت کے ساتھ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سلوگن جمہوریت کا لے کر نکلے ہیں تو خاص طور پر خواتین کا جو تعمیری کردار ہے یونینز میں، پریس کلبز میں اور اداروں میں، تینوں جگہوں پہ ورکنگ پوزیشنز میں بھی آپ کو ماحول سازگار بنانے ہوں گے۔ ہمیں انکلوزیو ماحول دینا ہوگا خواتین صحافیوں کے لیے، ہمیں شمولیت چاہیے، ہمیں ڈمی رولز نہیں چاہیے، ہمیں ایسا کردار نہیں چاہیے کہ اگر پریس کلب میں آپ مجھے گورننگ باڈی پہ، جوائنٹ سیکرٹری پہ اور نائب صدر پہ لاتے ہیں تو میری سے نہیں ہے۔ اگر میں الیکشن جیت کر ووٹ لے کر آتی ہوں تو میری سے ہونی چاہیے۔ جب آپ پینل بناتے ہیں تو آپ خواتین سے مشاورت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے لاسٹ ایئر بھی ڈیبیٹ کی تھی، آپ بات نہیں کرتے، آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں اس کی جاننے والی، اس کے جاننے والی، فلاں کی دوست، فلاں کی، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ دیر از نو ہیرارکی، دیر از نو اسٹرکچر۔ اس اسٹرکچر کو بنانے کے لیے، پریس کلب کا وقار جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے، صحافیوں کا مثبت جو پہلو جو ہونا چاہیے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم مخصوص کبھی حکمران جماعت کو، کبھی اپوزیشن کو ہم ان کے پی آر اوز بن جائیں۔ کیوں بنے ہوئے ہیں ہم پی آر اوز؟ ہم نے صحافیوں کی ویلفیئر کرنی تھی۔ کرونا میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد سے اتنی بدترین صورتحال ہے، ڈیجیٹل دور ہے، نیوز پیپرز بند ہو گئے، اچھا، میں وہاں جو آپ کو پیج میکر تھا وہ کہیں نہیں ہے کلاسرا صاحب۔ ہم الیکشن تو لڑتے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بھوکے بیٹھے ہیں، ان کے پاس ادویات کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ہم نے نہیں پوچھا انہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ پریس کلب خسارے میں ہے. کلاسرا صاحب سب کے اثاثے چیک کریں, میرا شناختی کارڈ بھی لیں, ان کے بھی لیں. ہم یہ سب لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور ورکر پستا جا رہا ہے. اچھا فوزیہ کلثوم رانا صاحبہ, آپ نے 2-3 بڑے اہم ایشوز اٹھائے ہیں. ایک تو خواتین کے حوالے سے یوں محسوس ہوتا ہے آپ کے لفظوں سے یہ سمیل آتی ہے کہ یہاں دباؤ ہے, ان کو اوپن جو ہے وہ ماحول نہیں دیا جا رہا جو کہ ملنا چاہیے. ان کی سلیکشن جو ہے کسی حوالے کی بنیاد پہ ہوتی ہے, بینگ اے جرنلسٹ نہیں ہوتی. وہ کسی مطلب میرے ادارے سے ہے, میری کولیگ ہے, میری بااعتماد ہے, میرا کہا مانے گی, میری آپ نے بہت ساری باتیں کر دی میں جو کہوں گا وہ کرے گی, فالو کرے گی. یہ تو بولتی ہے, اس کو مائنس کر دیں, جو بولتی ہے اسے مائنس کر دیں. سو یہ اس کا کتنا نیگیٹو اثر جا رہا ہے ہماری صحافتی برادری میں, خاص طور پہ خواتین پہ؟ بہت منفی اثر ہے. آپ دیکھیں کلاسرا صاحب, جب میں نے ورکنگ شروع کی, میں نے جو ویمن جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان بنائی, جیسے آپ نے کہا بانیوں میں, تو جب میں نے بنائی تو میں نے دیکھا کہ تب بھی دھمکیاں آئیں. اگر ہم نے ویجز کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہا تب بھی دھمکیاں آئیں کہ آپ کو پریس کلب سے نکال دیں گے, دھمکیاں کون, کوئی مطلب ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اداروں کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں, حکومت کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں. تو آپ کو کس کی طرف سے دھمکیاں, مطلب کن پریس کلب میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے, صحافیوں میں سے, کوئی ادارہ مالکان کی طرف سے, کہاں سے؟ آج تک میں نے یہی سنا تھا 15 سالوں میں, اور ہمیں یہی ان لوگوں نے نعرے لگوائے کہ جی ریاست دھمکاتی ہے, حکومتیں ڈراتی ہیں. کلاسرا صاحب کبھی سنگل کال نہیں آئی. میں یہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں, مبالغہ آرائی نہیں کر رہی ہوں. میں آج ٹی وی میں کام کرتی ہوں, مجھے میرے مالکان کی طرف سے کبھی کال نہیں آئی, کبھی ڈرایا نہیں گیا, کبھی دھمکایا نہیں گیا, کبھی ایسا مجھے پریشرائز نہیں کیا گیا. تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ڈیوٹی آورز جیسے صحافیوں کے ہوتے ہیں ہمارے بھی ایسے ہی ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ نہیں بول سکتی, اور میں بولنا نہیں چاہتی تھی. ہمیں انہی لیڈرز جو ہے نا, یہی لیڈرز, صحافتی لیڈرز ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں, یہی ہمیں کالز کرتے ہیں, یہی ہمیں کہتے ہیں آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ نے تو چائے پینے کے لیے گروپ بنایا تھا, ہم نے چائے پینے والے گروپس کی سخت مذمت کی ہے, ہم اس کے حامی نہیں ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں قابلیت کی بنا پر خواتین چاہے صحافی ہوں یا سیاسی کسی بھی میدان میں ہوں, ان کا جو ان کی قابلیت کے مطابق تعمیری رول ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. لیکن اگر آپ اوپن سیٹس پہ بھی خواتین کو لا رہے ہیں تو آپ مارکنگ کر رہے ہیں کہ اس سیٹ پہ یہ خاتون ہے تو اس خاتون کو لڑواتے ہیں تاکہ یہ شاید اس کو ہار جائے گی, اس کے میوچل ووٹ سے آپ یہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو مجھے اتنا کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو شاید صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں, یہ ایک دوسرے کے کتنے اچھے دوست ہیں. کاش ہم بھی بڑے اچھے سے دوست ہوتے ہیں اور ہم کمپٹیشن پہ آتے. مرد عورت کیا ہوتا ہے, صحافی ہے, جس کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, آئیے اپنی قابلیت کی بنا پر, اپنے جذبے کی بنا پر, اپنی ہمت کی بنا پر, اپنے منشور کی بنا پر الیکشن لڑتے ہیں. مرد عورت کی تخصیص کو ختم کرتے ہیں. اچھا فوزیہ, آپ نے ایک اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ سیاسی پارٹیوں کے PRO بن گئے ہیں, ان کے تابع دار ہو گئے ہیں, ان میں مطلب پریس کلب ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ کیا صورتحال ہے؟ بنیادی طور پر کلاسر صاحب آپ دیکھیے کہ ہمیں نظر آیا کہ جب لوگوں کی جابس چلی گئیں, پرنٹ میڈیا کا جو لینڈسکیپ تھا وہ ٹوٹلی چینج ہو کر رہ گیا, ڈیجیٹل میڈیا آیا, الیکٹرانک میڈیا کا ایک میڈیوکر سا رول چل رہا ہے. تو جب اخبار بند ہوئے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ جو اخباری ورکر تھا وہ بے روزگار ہوا اخبار بند ہونے کی وجہ سے. جو پیج میکر تھا, کیا ہم نے اسے کوئی اور کام سکھایا؟ کیا ہم نے اسے یوٹیوبر بنایا؟ کیا ہم نے اس کی ٹریننگ کی؟ ہم نے نہیں کی. جو ٹی وی میں نے جو کہا نا میڈیوکر درجے پہ چل رہا ہے, وہی سیاست چل رہی ہے, پولیٹیکل نیوز چل رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیے جو ڈیجیٹل آیا, ڈیجیٹل رپورٹنگ کرنا, DW انڈیپینڈنٹ اردو, دیگر اتنے سارے میڈیمز ہیں, تو کیا ان کی ٹریننگ کی گئی کہ کیسے آپ نے بائٹ لینا ہے, کیسے آپ نے اپنی انگلش میں, اردو میں, ادر لینگویجز میں اپنی سٹوریز کرنی ہے. پاکستان میں تو ابھی بھی فری لانسنگ ہے, اتنے سارے مواقع ہیں. تو یہ جو میں نے کہا نا, لیکن مجھے ایک بات نظر آتی ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, جلدی سے آپ آئیے, اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. کیا جب صحافیوں کو خطرہ ہے تو کوئی نہیں نکلتا, تو کیا صحافیوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہے؟ جمہوری رویے تو یہی ہے کہ جب آپ اپنے پینلز بھی تشکیل دیں تو آپ یہ سو کال ڈمی میٹنگز مت کریں. آپ سارے لوگوں سے پوچھیں, خواتین سے مشاورت کریں, اپنے سینئرز سے پوچھیں, اپنے جونیئرز سے پوچھیں, اپنے فوٹوگرافر سے پوچھیں, اپنے کیمرہ پرسن سے پوچھیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی پاکٹس اور فیکشنز بنی ہوئی ہیں کلاسرا صاحب, یہ ہمیں اسی لیے نظر آتی ہیں کہ مشاورت نہیں ہے,
ود ان پریس کلب میں جو گروپس ہیں وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, وہاں پہ رائے کا احترام نہیں کیا جاتا, تو پھر سیاسی جماعتوں کے لیے ہم کیوں نعرے لگاتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی کے لیے جمہوریت کا احترام نہیں ہے, فلاں پارٹی کے لیے نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے رویے جمہوری کیجئے. ہمیں جمہوریت کی جو صحیح روح ہے, جو سیاسی کلچر ہے, اس کو پروان چڑھائیے. پھر ہم کسی اور کی ٹھیکیداری کریں گے نا, پھر ہم کسی اور کا بیانیہ چلائیں گے نا. اپنا بیانیہ تو بنا لیں, اپنے حالات تو ٹھیک کر لیں. اور ہم ورکر کے حالات اور اپنے صحافیوں کے حقوق کی پاسبانی کے لیے نکلے ہیں نا. اگر ہم نے سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرنا ہے تو انڈیویجول کیپیسٹیز میں آپ جیسے مرضی کیجئے, جیسے مرضی کام کرے, اس سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا. لیکن ایک ادارہ بنا کر وہاں پہ سو کالڈ نام نہاد ڈمی سلیکشن کے ذریعے, پینل بنا کے سلیکشن کے ذریعے, سلیکٹڈ لوگوں کا پینل بنا کے جو الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں انہیں گروپ سے باہر کچھ ایسی نکال کے. مثالیں بھی ہیں جو مطلب بار بار لوگ آ رہے ہوں؟ بہت ساری مثالیں ہیں. ہر پینل, یہ تو ابھی ہم نے ایک نیا پینل تشکیل دیا کلاسر صاحب. اچھا پہلے نا اس کو ابھی سوال کو آپ ایڈریس کیجئے گا, پہلے یہ بتا دیجئے گا. اب الیکشن پہ آ جاتے ہیں, کرنٹ الیکشن پہ. آپ کس گروپ کی طرف سے آ رہی ہیں, کس پینل کی طرف سے آ رہی ہیں, کون ہے پینل, وہ کیوں بنا وہ پینل, اس پہ بتا دیجئے. ایک ہے نیشنل جرنلسٹ پینل, ٹھیک ہے. اور یہ پینل کیوں بنا, وہ اس میں نا سارے ورکر جو فرسٹریٹڈ تھے نا, جن کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا, جنہیں شمولیت نہیں دیتے تھے, کہ یہ چیلنج کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم جو بیانیہ ریڈی میڈ تیار شدہ ہمیں کہیں اور سے مل رہا ہے, ہم اسے کیری نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی رائے رکھتے ہیں, ہم ورکر کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پریس کلب کا جو فائنانس ہے وہ آڈٹ ہونا چاہیے. پریس کلب کے جو فائنانسز ہیں وہ کیش پہ نہیں آنے چاہیے, چیکس کی صورت میں پیسے آنے چاہیے. اور اگر گورنمنٹ سے, سیاسی جماعتوں سے پیسے ہم کیوں لے رہے ہیں, اور اگر لے رہے ہیں تو پریس کلب خسارے میں کیوں ہے. یہ اتنے سارے سوال ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں. اور لیڈرز تو ہمیں ماشاءاللہ سے اچھے سے خوشحال نظر آتے ہیں, لیکن ورکر جو ہے سر, وہ پریس کلب کا جو کھانا ہے وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے, وہ بھی بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچر کے ایشوز ہیں, خواتین کی شمولیت جو کہ تعمیری ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ایکول جو مواقع ہوتے ہیں نا, جو جمہوری کلچر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں یہاں چند شخصیات نظر آتی ہیں جو چوز کرتے ہیں, جو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ الیکٹ نہیں کرتے. کہ انہوں نے سلیکٹ کر لیا تو پھر آپ ڈمی ان کو وہ دے دیجئے, ووٹ دے دیجئے. پھر آپ کاؤنٹنگ کو بھی مینپولیٹ کیجئے, پھر کوشش کر کے الیکشن کمیٹی کو بھی مینپولیٹ کیجئے. پھر وہ خود معذرت کرتے ہیں 2-3 سال کے بعد کہ نہیں سوری, معذرت, آپ نے ایک ایفرٹ کی تھی, کوئی آزاد کھڑا ہو جائے. میرے ساتھ ایسے ہوا. پھر وہ کہتے ہیں آپ جیتی تھیں, 3 دفعہ کاؤنٹنگ رہی, آپ جیتی تھیں, لیکن ہمیں معذرت, ہمیں نتیجہ چینج کرنا پڑا. تو اسی وجہ سے میں نے ایک مطالبہ بھی کیا تھا کہ میں چاہتی ہوں الیکشن پریس کلب کی جو کمیٹی ہے وہ ای وی ایم پہ الیکشنز کروا دے. 2700 کچھ کی لسٹ ہے ہماری, تو ای وی ایم پہ کیوں نہیں ہو سکتے, ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیٹی جو بنائی گئی ہے رانا عاصم قدیر کی سربراہی میں, دیگر تمام گروپس کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. میں تو ابھی بھی اپیل کروں گی, اس سے پہلے کہ کوئی گروپ کسی قسم کا وہ بہانہ بنائے, وہ بائیکاٹ کرے, وہ چیزوں کو کہے کہ فورجری ہو گئی, جعل سازی ہوگی, آپ ای وی ایم پہ آ جائیں. اتنی اچھی پریکٹس ہو جائے گی, 3000 تو لوگ ہیں, اچھا سا الیکشن بھی ہو جائے گا, فیئر بھی تجویز ہو تو جائے آپ کی گا. پازیٹیو ہے, اس تجویز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے ای وی ایم کے والے اس کو. اچھا اب ایک تو گروپ آپ کا ہو گیا, اس کے علاوہ گروپ مطلب کون کون سے ہیں؟ بہت سارے گروپس ہیں. ایک تو آئی گیس کچھ الائنس بھی بنا ہے, کوئی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس آئی گیس. اور ایک اور پینل ہے جو کہ حکمران پینل ہے, جرنلسٹ پینل ہے, جو کہ سال سے کافی سالوں سے, لیکن اس میں بھی ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو دیگر پینل سے جیتتے ہیں. تو ایک وہ پارٹی رول کر رہی ہوتی ہے. وہ جو میں بات کر رہی تھی نا چہرے کہ بار بار الیکشن لڑنے والے, میں اس پہ ضرور آنا چاہتی ہوں. لیکن اچھا جی پلیز ہاں, میں کریں. جسٹ یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں اگر میں 2 دفعہ صدر لڑتی ہوں, پھر 2 دفعہ سیکٹری لڑتی ہوں, پھر 2 دفعہ فائنانس لڑتی ہوں, پھر میں دوبارہ صدر پہ آ جاتی ہوں, پھر دوبارہ سیکٹری پہ آ جاتی ہوں, فائنانس پہ آتی ہوں, تو خدا را مجھے مت لانا. مجھے ایک دفعہ اگر آپ موقع دیں گے اور جو میں کہہ رہی ہوں میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروں گی, آپ کے نام پہ میں کوئی کیش پیسے نہیں لوں گی, تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو ہم پیسوں سے کیا مطلب ہے, نقدی پکڑی جاتی ہے. ہاں, کیش پیسے آپ کس دور میں جی رہے ہیں, کیسے آپ عہدے داروں کے پریس کلب کے کیش پیسے لے سکتے ہیں اور آپ اپنے گروپ کو بتا ہی نہیں رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے, جو چھوٹی چھوٹی فیکشنز بنی ہوئی ہیں لسانیت کی بنیاد پر, مطلب صحافی تو اس سے مبرہ ہوتے ہیں. ہمیں تو میں نے بھی اس چیز کو ڈسکریج کیا ہے کہ نسل, مذہب, لسانیت, ہمیں تو اس میں نہیں آنا. اگر آپ, میں سب کلچرز مجھے بہت پیارے ہیں, میں سب کا بہت احترام کرتی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن نیشنل پریس کلب جو ہے نا, یہ سمبل ہے پاکستانیت کی, یونٹی کا. سب اکٹھے ہیں اس امبریلا کے تحت. کمپیٹنٹ لوگ آگے ہیں, چاہے وہ پشتون ہیں, چاہے وہ سرائکی ہیں, چاہے وہ پنجابی ہیں, چاہے وہ ہندکو ہیں, چاہے وہ کشمیری ہیں, سب مل کے الیکشن لڑتے ہیں. اگر کہیں ایسا لگے, کسی کو فیل ہو, یہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا رول تو نہیں ہے. یہ بالکل ہے.
پھر پریشرائز کر دیتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں فلاں انکمپیٹنٹ کو اگر آپ لے لیں اور آپ کہیں کہ جی گروپ نے تجویز کیا ہے، لیکن کلاس راز صاحب اس میں بھی دھاندلی ہوتی ہے، گروپ تجویز نہیں کرتا، کہا جاتا ہے اچھا پریشرائز کریں ہم لیکن نے نہیں ایک کرتے۔ دیکھا ہے اپنی قومی سیاست میں کہ وہاں تو ایک پارٹی ایک دفعہ آتی ہے تو کم از کم اسے پھر آتے ہوئے کئی سال لگ جاتے ہیں، ورنہ اگلی ٹرم تک اسے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پریس کلب کا تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ مسلسل ایک ہی پارٹی یا ایک ہی جماعت یا ایک ہی گروپ وہ آ رہے ہیں، تو مطلب اتنی پاپولیرٹی ہے یا جو آپ مینز بتا رہی ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں؟ اٹس ناٹ پاپولیرٹی ہوتی تو شاید مایوس ہو کر میں بھی حکمران پینل کو نہ چھوڑتی۔ بیسیکلی ٹیکٹس ہیں، ٹیکٹس یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ایسے کام کروا دیے جائیں، شاید کسی کا کوئی CDA میں کام ہوگا، کسی کا انٹیریئر میں کام ہوگا، کسی کا اور کسی محکمے میں کام ہوگا، آپ وہ کام کروائیے، انہیں کہیے آپ نے ہمارے خلاف ووٹ نہیں دینا، آپ نے کسی اور پینل میں نہیں جانا، آپ پریس کلب نہ آئیں، آپ بے شک ووٹ نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیے۔ یہ بھی ڈرانے دھمکانے اور جمہوری رویوں کے اور جمہوریت کے خلاف رویے ہیں۔ اگر ان رویوں سے الیکشن جیتنا ہے تو میں تو نہیں جیتنا چاہتی۔ میں کہتی ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں میں کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹ ہوں، آپ مجھے ووٹ کیجیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ورکر کی جو صورت حال ہے اس میں تبدیلی لائی جائے، ان کی ٹریننگز کروائی جائیں نیو ٹرینڈس کے اکارڈنگلی، نہ یہ کہ میں تو گاڑیاں لیتی جاؤں، میرے تو گھر بنتے جائیں، میرے تو اثاثے بڑھتے جائیں، میرے تو بچے کاروبار کرتے جائیں، اور آپ جو عام ورکر ہیں جن کے لیے میں نعرے لگا رہی ہوں، جن فوٹوگرافرز کے لیے، جن کیمرہ پرسنس کے لیے، جن پہ میں نے ترمیم کے لیے ہنگامی طور پہ میٹنگ بھی کی کہ آپ کیسے ورکرز کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں جو کنٹینٹ پروڈیوسر لکھ کر دیتے ہیں، اور جن کو لکھ کر دیتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں صحافی ہیں، وہ جو لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، تو جو بول رہے ہیں، جو لکھ کے دے رہے ہیں وہ کیوں نہیں صحافی، جو شوٹ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں صحافی؟ یہ اتنے سارے ملٹیپل کمپلیکس ایشوز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب الیکشن کے حوالے سے آپ لوگ تیار ہیں، مکمل تیاری کے ساتھ آ چکے ہیں؟ اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ باہر سے بھی گروپس کو امداد ہو رہی ہے، کچھ یہ پراپاگنڈا ہے، ریئلٹی ہے، کیا ہے؟ اچھا کلاسرا صاحب ایسا ہے کہ اگر گروپس کی امداد کی بات کروں تو میرے پاس تو ایسا کوئی بھی قانونی اور آئینی طور پہ اگر میں بتا دوں کہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی ایسے کسی نے لے لیا اور میں نے دیکھا، میرے پاس ایسا کوئی پروف نہیں ہے، لیکن پریشر ٹیکٹس کے طور پر بہت سارے لوگ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں ہوئیں کہ پتہ نہیں گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے ٹھیک ہے، کچھ جو اسپانسرشپ ہے نا اس کی شیپس چینج ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ یہ لوگ کچھ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ممانعت ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیٹی نے بنایا ہے اس کو نافذ کروانا چاہیے، لیکن اگر معذرت کے ساتھ کچھ لوگ پیسے لے کر ووٹ کرنا چاہتے ہیں، کینڈیڈیٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو صحافی برادری جو ہے وہ سب سے باشعور طبقہ ہوتی ہے، آپ سمجھ جائیے، نہ پلاٹ کے لالچ میں آنا ہے، نہ پیسے لینے ہیں، نہ کسی ذاتی کام کی وجہ سے، نہ کسی نوکری کی وجہ سے، اگر آپ نے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے ورکر کے حق کے لیے، اس ورکر کے حق کے لیے جو کہ 2700 سے زیادہ اچھا کی یہ تعداد میں ہے، اور یہ اگنور کرتے ہیں، یہ آپ کو اگنور کرتے ہیں، پلیز سمجھ جائیں۔ اچھا یہ کر دیجیے گا، ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے لاہور پریس کلب کی کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کا چودھری ایک گروپ صاحب جو تھا، جیتے ہیں، انصاری صاحب، اور اس طرح کا سچویشن تھی، تو وہاں پہ بھی چینج آیا ہے، تو کیا یہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے یا آپ لوگ ابھی بھی کمزور اس پہ ہیں؟ نہیں کمزور تو بالکل نہیں ہے، میں نے لاسٹ ٹائم آزاد امیدوار کے طور پر میں نے فائٹ کیا تھا اور مجھے بڑے لوگوں نے ووٹ کیا تھا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا انفارچونیٹلی مبینہ طور پر کہ بیلٹ پیپرز چینج ہوئے، میرا نتیجہ چینج کر دیا گیا، لیکن میں نے پھر بھی جمہوری رویہ اپناتے ہوئے اس میں نے کوئی فساد کھڑا نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ہم کمزور کینڈیڈیٹس لے کر میدان میں نہیں اترے ہیں خضر کلاسرا صاحب، ہمارا جو پینل ہے مضبوط ترین پینل ہے، نیشنل جرنلسٹ پینل، اور اس پینل میں ورکر کلاس ہے، یہ پوچھنا لیڈر کون ہے، تصویر کس کی ہے، اس پہ فوزیہ قاسم رانا کی تصویر ہے، اس پہ امیر لنگرا کی تصویر ہے، اس میں شہناز تاتاری کی تصویر ہے، اس میں فرح ناز کی تصویر ہے، اس میں سیدہ راجہ کی تصویر ہے، اس میں سائمہ بٹی کی تصویر ہے، اس میں جاوید ملک کی تصویر ہے، کس کس کا نام لوں؟ جی اچھا، آپ کے 1 2 3 آپ کیا کریں گے اگر آپ پاور میں آ جاتے ہیں؟ آپ نقدی نہیں پکڑیں گے؟ ایک تو مطلب بالکل کیش نہیں لیں گے، اور جو پیسے لیں گے پریس کلب کے جو اکاؤنٹ ہے جو کہ چیک کی صورت میں، اور وہ پیسے ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے، اکاؤنٹ ہے صحیح پریس کلب ہاں میں؟ پریس کلب کا اکاؤنٹ ہے، بالکل ہے، اور اس میں جو کاؤنٹر سائن بھی ہوتے ہیں فائنانس سیکٹری کے اور سیکٹری کے، اور آئی گیس پریزیڈنٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اویلیبلٹی اگر باہر ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں یا خدا نخواستہ طبیعت خراب ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے، پورا آئین موجود ہے، لیکن کلاسرا صاحب آئین پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، سب سے پہلا ایجنڈا آئین پہ عمل داری، اگر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے آئین کو تو میں تو نہیں الیکشن لڑنا چاہتی، ٹھیک ہے،
ऑडिट भी करवाएंगे, आइन में लिखा हुआ है। इस दफ़ा जनरल बॉडी में बड़ा उस पर हंगामा बरपा हुआ था, ठीक है। और फिर सहाफ़ियों के बारे में बहुत सारे आमिल सहाफ़ी जिनको निकाल दिया गया। कैसे आप निकाल सकते हैं अपनी मंशा के? अगर आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैं आपका नाम क्यों नेक्स्ट टाइम, मेरा नाम, एक दफ़ा मेरा नाम काटा गया था, मैंने इलेक्शन लड़ा था। तो ये जो ज़ियादती इनाद अच्छा। है, ये एक दफ़ा मेरा नाम भी काट दिया था, ये भी मैं बता दूं। ये जो नामालूम मेरे बहन भाई बहुत सारे आमिल सहाफ़ियों के नाम काट दिए ना, ज़ाती इनाद की बिना पे ना आप किसी को सहाफ़ी बना सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं। लेकिन अपने जानने वालों को, चाहे वो कहीं पता नहीं कौन सी जॉब करते हो, तो आप उन्हें सहाफ़ी बना भी नहीं सकते। खुदा ना, ये जो खुदारा बंद कर दें, ये जो डमी लिस्टें बना के और जो नॉन जर्नलिस्ट हैं उनको ऐड करके, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लास्टली आप कोई पैगाम देना चाहें? ये फोरम आपके लिए है, आप सहाफ़ी दोस्तों से, कुलीग से वोट अपना मांगना चाहें या कोई उन्हें जमहूरी तरीके से आप मुतवज्जा करना चाहें तो प्लीज़। और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। फौज़े कुलसुम राना, मैं जिस भी सीट पे कंटेस्ट करूंगी नेशनल जर्नलिस्ट पैनल की जानिब से, जिस भी सीट पे, इसलिए कह रही हूँ कि मैं सेक्रेटरी भी आ सकती हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी भी आ सकती हूँ, अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप वोट करेंगे अपने लिए, प्लीज़ मेरे लिए वोट नहीं करना। अगर आप समझते हैं मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं आइन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए राह भी हमवार करूँगी और अमली तौर पर काम भी करूँगी। और जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, ख़वातीन की तामीरी शमूलियत की और आम वर्कर के, सहाफ़ी के मसाइल के हल के लिए, रोटी की अगर मैं बात करूँगी मेयारी, ठीक है, उसकी तालीम, उसके बच्चों की सेहत, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं सर जो मखसूस तबका फ़ायदे उठा रहा है। ये आम सहाफ़ी तक मुझे फ़ायदे पहुँचाने हैं। और अगर आप समझते हैं कि मैं आपको लीड कर सकती हूँ, मैं आम वर्कर की आवाज़ बन सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिएगा, हमारे ग्रुप पूरे को वोट कीजिएगा, ताकि ये जो एक घमंड है ना, ये जो एक तकब्बुर है कि हमारा ठप्पा चलता है, तो हम पढ़े लिखे हैं, ठप्पे को मुस्तरद कर दें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फौजिया, बहुत शुक्रिया, थैंक